अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 9th मार्च, आज रमजानुल मुबारक को नारोवाल के इलाका मोहल्ला कश्मीरिया की मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जा रही थी कि इसी दौरान कुछ मुसल्ला अफराद क्लाशनकोफ के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और 3 नमाजियों को नमाज की हालत में बावुजू अल्लाह के पाक घर में गोलियां मारी, छलनी कर दिया और फरार हो गए। इनके अलावा बहुत से लोग और वहां पर मौजूद थे जो नमाज तरावी अदा कर रहे थे, वो जख्मी भी हुए। रमजान के मुकद्दस महीने में नमाज तरावी के दौरान लाशें बिछाना पाक जगह पर, ये क्या वजह है? ये कोई दहशतगर्दी का वाकया है? नहीं, ये कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं है, ये दुश्मनदारी का वाकया है। ये नमाजी कौन थे तीनों? इन तीनों का आपस में ताल्लुक, रिश्ता, रिलेशन क्या था? कातिल मुसल्ला अफराद कौन थे? इस हवाले से एक FIR नारोवाल में दर्ज हो चुकी है। डिटेल के साथ बात करते हैं इस खबर पर। जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। नारोवाल में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नारोवाल का एरिया है मोहल्ला कश्मीरिया। वहां पर फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह हैं इनामुल्लाह भट्ट साहब। इनामुल्लाह भट्ट साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको नारोवाल पूरे में जाना जाता है, पहचाना जाता है। माशरती कदकाठ बहुत लंबा है, डेरेदार आदमी हैं, डाले शाले रखे हुए हैं, गार्ड्स रखे हुए हैं, लंबी लाइन होती है गाड़ियों की जब घर से बाहर निकलते हैं। हमारे माशरे में, शहर में जिसका बंगला, डेरा, पैसा, गाड़ियां, डाले, क्लाशनकोफ और गार्ड्स जिसके पास होते हैं उसको शहर का बच्चा बच्चा भी जानता है। तो यही सिस्टम इनका था। ये दुश्मनदार भी थे, जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना वो फिर दुश्मनदार भी होता है। इनको अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता फरमाए हैं। सबसे बड़ा बेटा है रिजवानुल्लाह, उससे छोटा है इमरानुल्लाह, उससे छोटा है जमानुल्लाह और चौथे नंबर पर आता है शहजाद। अब मैंने आपको इनामुल्लाह साहब का डिटेल से बताया सिलसिला। आगे अब हम जो पूरी स्टोरी है, खबर है, वो चलेगी इनके बेटों के गिर्द। ये चारों भाइयों के दरमियान एक तनाजा चल रहा था, झगड़ा था। वो झगड़ा किस चीज का था? वो झगड़ा था एक ट्रांसपोर्ट अड्डे का। अड्डे का झगड़ा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे होते हैं ना, कोई अड्डा छोटा है, कोई अड्डा बड़ा है। तो जो बड़ा अड्डा होता है उसकी मालियत करोड़ों की होती है, उसकी इनकम भी ठीक ठाक होती है। तो इनका अड्डे का झगड़ा था और ये अड्डा भी कोई छोटा मोटा अड्डा नहीं था। ये मेन नारोवाल बाईपास का अड्डा था जिसकी मालियत करोड़ों रुपए थी और ये विरासती जायदाद है। मगर कब्जा इस टाइम जो है वो इमरान के पास था। यानी अड्डा होता है ना, अड्डे का जो हम ये कहते हैं कि जो मालिक तो इसके इनामुल्लाह साहब थे। अच्छा जी, तो कब्जा किसके पास है? कब्जा बेटे इमरानुल्लाह के पास है। इमरान के छोटे भाई शहजाद और जमान वो ये चाहते थे कि ये कब्जा हमारे पास आ जाए। इमरान कब्जा छोड़ने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था। बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने अपनी ग्रिप, अपना होल्ड इस अड्डे पर रखा हुआ था। वकुआ इस तरह से पेश आया कि पहले मैं आपको थोड़ा सा हवेली का बता देती हूँ। जो इनामुल्लाह साहब हैं, इनकी जो गांव में हवेली थी ना, उस हवेली के अंदर इन्होंने एक मस्जिद बनाई हुई थी जहां पर लोग आके नमाज तरावी, नमाज 5 टाइम की अदा करते थे। इस हवेली का नाम भी इनामुल्लाह भट्ट हवेली था जिसके अंदर मस्जिद है। राइट। अब 9 मार्च को 8 रमजानुल मुबारक को 8:30 पर जब आदमी मस्जिद में नमाज तरावी अदा करते हैं, एंड उसी टाइम इमरान भी नमाज तरावी उसी हवेली के अंदर मौजूद मस्जिद के अंदर अदा कर रहा था। जब नमाज तरावी आप अदा करते हैं ना, तो आप पाकी की हालत में हैं, आप बावुजू हैं, आप अपने रब के आगे पेश हुए हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, किससे हम कलाम हो रहे हैं? अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं। तो मुसल्ला अफराद मस्जिद में दाखिल हुए इमरान पर और 2 लोग और उन पर डायरेक्ट फायरिंग की। वो जमीन पर ढेर हो गए मस्जिद की सफों में और वहां पर कुछ नमाजी और जो मौजूद थे वो भी इस वकुआ में जख्मी हुए। अब मकतूल जो हैं उनके नाम सुनने। एक तो मैंने आपको बताया इमरान,
جو کہ بیٹا ہے. پھر ان کے بعد ان کا ایک کزن ہے شاہد بٹ, وہ بھی یہاں پر نماز تراویح ادا کر رہا تھا, وہ بھی قتل ہوا. ایک اور دوست ہے ان کا ظفر اقبال, وہ بھی قتل ہوا. اب جو زخمی ہیں ان کو نارووال میں THU ہاسپٹل ہے وہاں پر شفٹ کیا تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے, جو کہ جاری ہے. اب یہ وقوعہ کوئی چھوٹا وقوعہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا وقوعہ ہے. ہمارے ہاں جی راج آتے کسی کو گولی مار دی, ڈکیتی ہو گئی گولی مار دی, دشمنی تھی گولی مار دی, مسجد کے اندر داخل ہو کے گولی مار دی. آپ کیسے کسی کے باوضو حالت میں اللہ سے ملاقات کے دوران گولی مار رہے ہیں؟ توبہ استغفار. GPO نارووال اپنی نفری لیتے ہیں, موقع پر پہنچ جاتے ہیں, پورے موقع کو دیکھتے ہیں. اب نفری اور متعلقہ پولیس جو ہے وہاں پہ سارے وقوعہ کو دیکھتی ہے, کور کرتی ہے, وہاں سے سیمپلز اکٹھے کرتی ہے. IG صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی ہے. IG صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فوراً اس پر ایکشن تو میں نے لے ہی لیا ہے, مجھے فوراً اس پر as soon as possible ملزمان کو گرفتار کریں. FIR فوراً سے درج کی گئی, اور FIR جو درج کی گئی ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے جس سٹی نارووال, جہاں پر یہ جس جورسڈکشن میں یہ حویلی آتی تھی وہاں پر پرچہ درج کیا گیا. مدعی اس میں بنے ہیں عمران مقتول کے بیٹے عرفان. اب FIR کے ذرا میں آپ کو تھوڑا سا ایکس رے کر دوں کہ اس FIR میں 4 نام لکھے گئے ہیں. نام لکھنے کو پولیس کی زبان میں کہتے ہیں نامزد ملزم. اب 4 نامزد ملزموں کے نام سن لیں ذرا. اکرما بٹ ہے نمبر 2, عدنان عرف دانا بٹ نمبر 3, ابو سفیان عرف چاند بٹ نمبر 4, علی شوکت بٹ. یہ 4 نامزد ملزم ہیں, اور 3 اسی FIR میں نامعلوم ملزمان بھی رکھے گئے ہیں. FIR میں سگے 2 چھوٹے بھائی, نمبر 1 شہزاد, نمبر 2 زمان, ان کو مرکزی ملزم ٹھہرا کر یہ کہا گیا کہ ان کی ایما کے اوپر یہ وقوعہ کیا گیا, یہ قتل و غارت کروائی گئی ہے. کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا بھی کہتے ہیں, یعنی جو ہم مدعی کی بات کر رہے ہیں نا اس ٹائم عرفان, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اڈے کے جھگڑے پر یہ سارا وقوعہ انہوں نے کروایا ہے. پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ زمان اس ٹائم جو اس کی لوکیشن ہے وہ پاکستان کی نہیں آ رہی ہے بلکہ وہ کینیڈا کی آ رہی ہے. تو زمان اس ٹائم کینیڈا میں موجود ہے, یعنی کہ پاکستان میں نہیں ہے. زمان نے وزیرستان سے شوٹر ہائر کیا اور وہ آیا اور اس نے آ کر مسجد میں قتل و غارت کی. ٹرانسپورٹ کے اڈے کو پولیس نے سیل کر دیا ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ڈیرے کے اندر آنا اور قتل کرنا, میں نے تو یہ ایک جملے میں کر دیا قصہ پورا, لیکن اس قصے کے پیچھے بڑی ایفرٹ, بڑے مسئلے مسائل اور بڑا کچھ, بڑی فیلڈنگیں, بڑی ریکیاں, بڑے تھڑے لگائے گئے ہوں گے. یہ ڈیرے دار فیملی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, ان کے ڈالے ہیں, ان کے گارڈز ہیں. کچھ لوگ ایسے لوگوں کے آس پاس اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے شاید کوئی مہمان آیا, اصل میں وہ مہمان نہیں ہوتا. اصل میں وہ وائٹ کلر کی کاٹن میں شخص, وہ اسکائی کلر کی کاٹن میں شخص, وہ کلف لگے سوٹ میں جو شخص نظر آ رہا ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کے آس پاس, وہ بھی انہی کا اندر کا بندہ ہوتا ہے جو آس پاس دھیان رکھ رہا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ پہ پسٹل ہوتی ہے, کلاشنکوف ہوتی ہے, اسلحہ ہوتا ہے. وہ تو سب کو پتا ہے کہ گارڈ ہے. اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حویلی میں مسلح افراد داخل ہوئے تو گارڈز کہاں تھے؟ ایسے لوگ تو جب واش روم جاتے ہیں واش روم کے باہر گارڈ کھڑا ہوتا ہے ایسا. میں ملی ہوں, میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. اب یہ حویلی میں نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد کے اندر, تو حویلی کے گیٹ پر, حویلی کی انٹرنس پر, مسجد کے انٹرنس پر گارڈ کہاں تھے؟ سوالیہ نشان ہے. اور ڈیرے کے اندر کسی کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ آپ نے کھولا اور اندر جا کے اپنے بندے کو ٹرک ڈز مارا ہے. گولیاں چلانے کا خیال یا گولیاں چلانا یا کسی کے ڈیرے میں داخل ہونا یہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کوئی مخبر نہ ہو. مبینہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گارڈز جو ہیں وہ مخبر تھے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گارڈز مبینہ طور پر ملے ہوئے تھے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گارڈز نے موقع فراہم کیا, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گارڈ شاید موقع پر آگے پیچھے ہو گئے, کوئی دائیں بائیں ہو گئے. یہ بہت سی چیزیں ہیں. اب اس کو کلیریفائی کون کرے گا؟ نارووال پولیس. ابھی تک جو گارڈز اس ٹائم موقع پر موجود تھے یا نہیں تھے, جن کی ڈیوٹی تھی, وہ منظر عام پر بھی نہیں ہے. تو سوال اور زیادہ پیدا ہوتا ہے, شک مضبوط ہوتا ہے. اس حوالے سے پولیس کی 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ سارے وقوعہ کو دیکھیں گی. زمان چونکہ کینیڈا میں موجود ہے تو زمان کو انٹرپول کے ذریعے سے
پاکستان لایا جائے گا اور شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اب تفتیش کر رہی ہے پولیس، دیکھتے ہیں کہ پولیس کب تک یہ چیز کلیئر کرتی ہے کہ کون کون سا گارڈ اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ اس اڈے کے پیچھے پہلے بھی پرچے ہوئے، قتل و غارت ہوئی، گریبان پکڑے گئے، شوق پر گالم گلوچ ہوئی، اور اب ایک مرتبہ پھر سے 3 لوگ قتل ہوئے۔ جھگڑا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے، میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے۔ ٹیپو ٹرکوں والوں کا ایشو آپ کے سامنے ہے، ان کے بھی بے شمار ٹرانسپورٹ کے اڈے، ٹرانسپورٹ کا کام ہے ان کا بھی، جانی پہچانی فیملی ہے جی، جس کو میں تو یہ کہتی ہوں لاہور کی نہیں بلکہ پاکستان کی جانی پہچانی فیملی ہے، ان کے بھی جھگڑے یہی سلسلہ ہے۔ تو یہ جو دشمن داری کا، پیسوں کا، جھگڑوں کا سلسلہ ہے نا، کہ آج تیرے بندے مرے تو 6 مہینے بعد اگلے کے مر گئے، اگلے کے مرے پھر اگلے 1 سال کے بعد 2 اگلے کے مر گئے، یہ مجھے لگتا ہے سیریز چل پڑتی ہیں۔ تو اس کا کوئی جامع حل قانون دانوں کو نکالنا چاہیے، کوئی اس طرح سے بیٹھ کے بانڈنگ کوئی لاہے عمل تیار کرنا چاہیے کہ جتنے قتل ہو گئے بس وہاں پہ فل سٹاپ لگا دیں، پھر وہ یہ نہ کریں کہ اس کے بچے اور پھر اس کے بچے اور پھر اس کے بچے، اور پھر بڑے بیٹھ کے کہتے ہیں اس کا دادا قتل ہوا، پھر باپ ہوا، پھر بیٹا ہوا، پھر بیٹے کے بچے ہوئے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔